بہت غم ہو، بہت دوسری زیادہ پڑھتے ہیں، دیکھنا دل کھل جائے گا، ایسے کیا ہو گیا، باہر آ گیا، ایسے پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں تو پھر جو ہوگا تم کو پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ پھر پتہ چلے گا اگر محبت سے پڑھو گے، ویسے بھی پڑھو گے ہوگا کچھ نہ کچھ، اور محبت سے پڑھو گے پھر دیکھو کیا ہوگا۔ سبحان سبحان، اور اس محبت میں لگی جاؤ کہ درود پڑھ پڑھ کے مرنا ہے، تو بس پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، جو چاہو گے وہ ہونا شروع ہوگا، دیکھ کر تجربہ کرنا۔ دور ہوتے سبھی آپ وہ محبت والی تھی نا، وہ محبت والی تھی۔ ایک شیخ کہیں سے گزرا، ایک لڑکی وہاں اس کا گزر ہوا، شیخ صاحب ڈھونڈ رہے تھے کہ پانی سے وضو کرنا ہے، کنویں سے نکالنا، وہ لڑکی گزری، اس محبت والی تھی آقا جی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا ڈول دیکھ رہے، پانی نکالنا، نماز کا وقت ہے، وضو پڑھنا۔ کہا پانی ابھی نکل آتا ہے، اسے دودھ پڑ کے تھوکا، پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ یہ دلائل شریف بڑی پڑھا کر، اس میں وہ درود بھی ہے، یہ صاحب دلائل نے ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ درود کا شوق بہت، درود ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آقا جی نے کہا جو دو چیز کی ضمانت دے میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری آپ کو اس سے کافی حد تک بچا لے گا، اس حد تک بچا لے گا خدا کی قسم، آپ گناہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے، کرنا چاہیں گے بھی نہیں کر سکیں، تجربہ کر رہے ہیں، اتنا آپ کو مضبوط کر دے گا۔ شعر ہے اس میں دل خیر میں، یہ بڑی پڑھا کریں، یہ آقا کی نظر میں بڑی مقبول ہے اور سارے اولیاء نے اس کو قبول کیا ہے۔ اذا رأیت النفس منک تحکمت، اگر تم نے دیکھا کہ نفس تیرے اوپر غالب ہو گیا، گناہ ہی گناہ کرتا ہے تو بچ نہیں سکتا اب گناہ سے۔ اذا رأیت النفس منک تحکمت وغدت تقودک فی لظ الشہوات، یہ تجھ کو جہنم میں نفس ڈال کے چھوڑے گا کہ گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ ہی گناہ کرتا ہے۔ فصرف ہواہا مواظبا لا سیما بدلائل الخیرات، تو اس سے بچنا چاہتا ہے اس آگ سے تو دلائل خیرات کو پکڑ لے تو نکل جائے گا، بچ جائے گا۔ آقا جی کہ جو زیادہ درود پڑھتا ہے میرے قریب زیادہ ہوگا۔ جب دلائل خیرات پڑھے گا، اس میں درود بہت مقبولیت کے درود ہے، تو آقا جی کی جتنی نگاہ پڑتی جائے گی اتنا پاک ہوتا جائے گا، اتنا اس کا یہ جو سے اندر کا یہ آگ ہے یہ بہت کم ہو جائے گی شہوت کی، اور طاقت عبادت کی زیادہ شروع ہو جائے گی۔ ان کو تجربے نہیں ہے نا تو یہ آقا جی کو حیات النبی بھی نہیں سمجھتے اور ان چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن تجربے سے یہ چیزیں انسان مان جاتا ہے۔ آقا جی کے صحابہ نے کہا ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں، پھر وہ حالت نہیں ہوتی، تو آقا نے کہا جیسے حالت میرے پاس ہوتی ہے اگر ایسی حالت رہے فرشتے تم سے مصافحہ کریں کہ تمہارے دل منتشر ادھر کہ تم میں اتنی پاکیزگی اتنا تقدس پیدا ہو جائے۔ واللہ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اس کی اور دلیل دے دوں، نبی کریم جب اپنے والد صاحب کے پشت میں تھے، ایک عورت اس کو چاہتی تھی تو آپ کا دل نہیں جاتا تھا، اللہ مجھے بے ادبی معاف کرے لیکن ان کی عظمت کے لیے بیان کر رہا ہوں، آقا جی دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ چیزوں کو سمجھنا چاہیے نا، اس سے مطلب نکالنا چاہیے، وجوہات کیا ہیں، آپ کی ذات کیسی ذات ہے، دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ تشریف لے آئے وہ نور منتقل ہو گیا، پھر دل مائل ہوتا تھا۔ اس دلیل میں اب زیادہ دنوں دل لگے گا آپ کا ادھر کا، خدا کی قسم بہت مشکل ہے گناہ کرنا، چاہو بھی نہیں ہوگا،
زور لگا کے دیکھ لینا. تمہاری دعائیں، تمہاری وہ سب برحق، لیکن ان کی نظر کرم تم کو ظاہر باطن مصیبت سے نکالے گی. ہاں میں آپ سے جن کے جیسے تعلق ہے ویسے اس روحانیت کا اثر، جو دلائل خیرات نہ چھوڑیں. ہاں ایک حزب تجھ کو پڑھنے 8 دن میں ختم ہوتی ہے. اجازت لے لے بھی نہ بھی اجازت نہیں، خیر کے کام ہے، کوئی بھی پڑھے میری طرف سے کھلی اجازت ہے، لیکن پھر چھوڑے نہیں. 10 منٹ میں ایک حزب ختم ہوتا ہے، اس کو چھوڑے نہ، کیوں آقا کی نظر میں بہت مقبول ہے. اس کی ایک وجہ کوئی باتیں تھوڑی باتیں جہاں تک سمجھ میں آ جائے، اور جہاں تک دیوبندی بریلی میرے پیچھے نہ لگے. بڑا ڈرتا ہوں ایمان سے، ان سے خدا کی قسم. یہ بولتے کون سی کتاب میں آیا، میں کتاب کہاں سے لاؤں؟ جو چیز فیض میں آتی ہے میں کہاں سے کتاب لاؤں؟ کہتے ایسے اتفاق ہوا ہمارا طریقت کے مشائخ میں ایسے پڑھ رہی تھی دلائل خیرات. تو آقا جی جس چیز میں لوگوں میں اختلاف ہو ان کو اختلاف سے بچائے، چلنے دے، سب پہ رحم کرتے ہیں. دیوبندی ہو، بریلی ہو، سمجھ نہیں آتے، کوئی بھی ہو، اختلاف کو کم کرے، زیادہ نہ کرے، تشویش نہ ڈال. چاہے چیز حق ہو چھپا دے اس کو، اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا. یہ حکمت آقا جی سکھا. لوگ کہتے ہیں حق ہے ضرور کہنا تو ضرور ہے، لیکن سب حق نہیں کہنا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ حق مصیبت بن جائے گا. کلم الناس علی قدر عقولہم. تو کیسے کچھ ان کو غفلت تھا، اس شیخ کو ایسے پڑی ہوئی تھی. خدا نے کہتے کرم کیا اس شیخ کو، ایسے حجابات ہٹے کہ دنیا ایسے دیکھتا ہوں. تو دیکھا میں آقا جی کے سامنے، میں تو جگہ تو نہیں جہاں بیٹھا ہوا تھا، سہم گیا تھوڑا. ایسے کہے دلال خیرہ اٹھاؤ فلانا بھی آئے گا. یعنی وہ لوگ چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، پھر ان کو تشویش ہوگی. یہی پڑھتا ہے، ہاں یہ وہ ہے. تم کو فائدہ دوا سے ہوتا ہے، تم دوسرے کو کیوں کہتے ہو؟ اس سے کیا میرا مقصد ہے؟ جب جس چیز کو دیکھ رہے اور محبت سے دیکھیں تو پھر فائدہ بہت ہے نا. اس دلال خیرات کو بڑی محبت سے دیکھا، اور مشاکل سے کچھ چیزوں کے اضافے اس میں فرمایا، وہ چھپا دیے گئے بیچ اس دلال. دلال خیرات کو خوب لگاؤ، سیدھے خوب پڑھو. بعض لوگ اس کو 8 دفعہ پڑھتے ہیں، پوری کو ختم کرتے ہیں محبت سے. تم 8 دن میں ختم کرو، ایک وہ 8 دفعہ پوری ختم کرتے ہیں. تو اس کی رغبت کے لیے نبی کریم پر جھوٹ نہیں بولنا. جو بولے گا اسے جہنم میں جگہ بنائی ہے. اس میں وہ بھی ضرورت ہے، تھوکا تو پانی اوپر آ گیا. محبت والی تھی. ہم نے سنا جو ان سے کچھ قدر اور عظمت خدا نے دی ہے، بہت سچی بات ہے. اور نہ بھی پڑھیں، تھوک دیں کسی چیز میں، دیکھیں شفا شروع ہو جاتی. رحمت کی نظر سے آگے اس سے بھی رحمت چل پڑتی. یہ تھوڑا تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے.